یقین مقصد کی شرابت، یہ فیضان نظر تھا یقین مقصد کی شرابت، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب مقصد کی۔ اور آج بھی ہو در ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو در ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز انسان پیدا۔ اور یہ شہر جو کبھی پردہ ہے کبھی روز، یہ شہر جو کبھی پردہ ہے کبھی روز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ اور وہ شہر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ شہر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اعضاء سے پیدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس مجلس میں ہم اور آپ کچھ عدل و معروف سے پہلے اپنی روایات کے مطابق برکت حاصل کرنے کے لیے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وبارک وسلم۔ تمہید کے چند جملے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ غیر منظم طریقے سے زندگی نہ گزاریں۔ ہم اور آپ نظم و نسق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بہت زیادہ الفاظ کو ہم آپ کی سمجھ کا وسیلہ نہیں بنائیں گے۔ مختصر یہ کہ ہم نے جب کسی کو قائد دیا تو قائد ہم قوم کا سودا کرنے والے کو نہیں ہیں اور قائد ہم جانی کو بھی نہیں ہیں۔ پہلے تو ہم قائد جب چنے تو پورے شریعت کے قانون کے تحت چنے، اور جب چن لیا تو اب اس پر اعتراض کرنا، اس پر انگلی اٹھانا یہ ایسا ہی ہے کہ خود اپنے پیسے پر اعتراض۔ مثال کے طور پہ گزشتہ جو جمعہ گزر گیا، اتفاق سے اندر مسجد کمیٹی کو فوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ جنازے کی نماز مسجد کی پچھلی کی طرف میدان میں ہو۔ اعلان نہیں ہوا۔ جتنا آپ کو تکلیف ہے اس سے زیادہ آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، آپ سے زیادہ۔ کیسے؟ آپ سے پہلے ہم تقریر کر کے نماز پڑھا کر کے ہمت سے وہ گرمی بدن کی گرم، فضا کی گرم اور سورج کی گرمی برسا رہا تھا۔ آپ سے زیادہ دیر تک ہم دھوپ میں کھڑے رہے۔ کیوں؟ عوام کے فائدے۔ کیا فائدہ تھا؟ ہمارے بعض بھائیوں کو اعتراض ہوا کہ مسجد کمیٹی نے اعلان نہیں کیا۔ مسجد کمیٹی کو اعلان کرنے کا موقع نہیں ملا، وقت ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم ممبر سے اتر چکے۔ پرانی والی جگہ پر جا رہے تھے جنازہ پڑھانے کے لیے، مسجد کمیٹی کو ڈسیزن لینا پڑا، فیصلہ لینا پڑا، اور ہم نے اپنا رخ بدل دیا، مسجد کی طرف چلے گئے۔ آپ سے زیادہ دیر تک ہم دھوپ میں کھڑے رہے، جبکہ تقریر کے بعد دھوپ میں کھڑا ہونا بڑی پریشانی ہوئی۔ آپ کے فائدے کیا تھا معاملہ؟ ایک طرف پولیس انتظامیہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے کہ سڑک پہ بھیڑ نہ لگائیں، روڈ پہ بھیڑ نہ لگائیں، ضرورت سے زیادہ یہ نہ کریں۔ انتظامیہ کی بات کو سمجھنا ضروری تھا، ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر طاقت کا استعمال ہو تو کیا ہو سکتا ہے۔ انتظامیہ، پولیس انتظامیہ اس جگہ پر صحیح تھی،
معاملہ کنٹرول ہے۔ ایسے میں ایک طرف آپ کو سڑکوں سے باہر بھیڑ بھاڑ سے بچانے کے لیے روڈ سے ہٹانے کے لیے بھی کام کرنا ہے، دوسری طرف روڈ صاف نہیں ہوگا تو پولیس کا بھی دباؤ نہیں کرنے کی ضرورت۔ ایسی صورت میں مسجد کمیٹی نے جو فیصلہ لیا تھا وہ صحیح تھا۔ اگر وہ فیصلہ نہ دیتی تو آئندہ جمعہ کے لیے ہم لوگوں کو دشواری ہو جاتی۔ پولیس انتظامیہ مسجد کمیٹی کو پھر دباؤ دیتی کہ اگر آپ جو شیڈول بنایا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم عمل کروا لیں گے، اور پولیس جب عمل کرواتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے عمل کرواتی ہے۔ اب کسی بھائیوں کو اعتراض تھا کہ مسجد کمیٹی نے کیوں نہیں اعلان کیا، ان کی تصدیق کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ تکلیف ہم کو ہے۔ جب ہم اس ڈسیزن کو مان رہے ہیں تو آپ کو اپنے فائل کو دیکھ کر چپ چاپ پیچھے پیچھے چل پڑنا چاہیے۔ آپ کا اعتراض کرنا اگر اس کا جواب دیا جاتا تو اس بڑی بھیڑ میں جواب دے کر کون سنتا، اتنی آواز شروع ہوگا میں کون سنتا، تو آپ کو ذہن بنانا ہوگا۔ ہم تو جیسے تیسے کو قائد نہیں ہیں، اور جب قائد بنا لیا ہے تو قائد کیسا ہو، ذہین ہو، پڑھا لکھا ہو، سیاسی بصیرت بھی اس کے پاس ہو، سماجی بصیرت بھی اس کے پاس ہو، اور جو ڈسیزن لیتا ہو اس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کی صورت ہے جو وہاں رہتے ہیں ڈسیزن غلط کرتا ہو تو آپ منسٹر میٹنگ میں بیٹھ کے جن لوگوں نے غلط ڈسیزن کیا ہے ان سے سوال جواب ہوگا۔ اگر جیسے عدد کے بارے کہ وہ آپ کے پاس ہے، آپ کی راہ پر ہے، عدد کے دائرے میں ایسے کمیٹیاں بنائی اور آپ جواب
अल्लाह ने जिनके साथ निसाब के एतबार से उनको रखा है वो कुर्बानी करेंगे। जिनकी कमाई इंसान कमजोर हो गई है उनके लिए भी शरीयत का हुक्म है कि वो कुर्बानी की इस्तेदाद न रखते हो क्या करें, जो कुर्बानी की फजीलत पाले, जो कुर्बानी की इस्तेदाद रखते हो कुर्बानी करें। ये कुर्बानी क्या है, इनकी सूरत है, उनकी तारीफ क्या है, मरकत के साथ समाप्त करें। बाहर से आने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप बाहर से आए तो सबसे पहले मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को भरें, फिर मस्जिद की पहली मंजिल को भरें, फिर उसके बाद मस्जिद के अहाते मुंह में जहां जगह मिल जाए वहां भरें, फिर उसके बाद अगर गुंजाइश नहीं करती है तो मदरसा आपका इस्तेमाल करेगा, मदरसे को आप करें। फिर उसके बाद हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि रोड पे सड़क पे नमाज ना पढ़े। अल्लाह के प्यारे नबी ने मना फरमाया, रास्ता रोकने से मना किया, नमाज पढ़ने से मना नहीं किया, रास्ता रोकने से मना किया। मिसाल देखिए, सब नज़ीर मेरे पास मौजूद है। चलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, रास्ते पर खड़े होकर गुफ्तगू न करो कि आने जाने वाले को तकलीफ होगी। आने जब थोड़ी देर की गुफ्तगू करने से मना फरमाया तो किसी को पूरी सड़क जाम करके, पूरा रोड जाम करके इबादत की इजाजत कैसे मिलेगी? मिलेगी जब जरूरत होता मिलेगी, जरूरत होता। जब तक जरूरत नहीं है आप कैसे हो सकते? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इसके अलावा मेरे पास कोई सूरत नहीं है, मुझे जरूरत है, बहुत जरूरत है और कोई सूरत नहीं। तो फरमाया कि अगर रास्ते पर खड़े होकर ही गुफ्तगू करनी है तो रास्ते का हक अदा करो। कहा या रसूल अल्लाह, रास्ते का हक क्या है? हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रास्ते का हक ये है कि तुम हर आने जाने वाले को सलाम करो। रास्ते का हक ये है कि अगर कोई तुमसे किसी का पता ठिकाना पूछे तो पता ठिकाना बता दो, किसी के बाबत पूछे तो वो बता दो, और किसी की तकलीफ को दूर कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो कि तुम्हारी वजह से कोई मालूमात हासिल करने वाला मालूमात हासिल करके तो रास्ते पर खड़े होने का कफारा अदा हो गया। आप अंदाजा करें इस्लाम कितना अच्छा हो सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस पर हम लोग अमल करें। हमारे पास रास्ते पर खड़े होकर नमाज पढ़ने का जवाब अभी तक नहीं बता, भले ये जायज है खड़े होकर रास्ते को ब्लॉक करके नमाज पढ़ना, क्या सूरत है? आप देखिए, अल्लाह का फज़्ल है हम पर आप पर कि हमारे उत्तर की तरफ, मस्जिद के उत्तर की तरफ 3 बाजार और मस्जिद के दरमियान एक बड़ा मैदान है। हम और आप अपनी सबों को अगर उस मैदान से मुंसलिक कर लें, कॉन्टेक्ट कर लें, तो आराम से हम पूरे मैदान में नमाज पढ़ सकते हैं। हालात के तनाजुर में आपको कहा ही गया, हर मुसलमान के घर में मुसल्ला होता है। बोलिए, हर मुसलमान के घर में। और अगर 2 मुसल्ला बिछा दिया जाए तो 3 आदमी की गुंजाइश हो जाती है। 2 मुसल्ला बिछाया जाए तो गुंजाइश हो जाती है। तो हर आदमी अपने अपने घर से मुसल्ला लेकर आ जाए। नमाज़े जुमा जब अदा करनी है तो 20 से 40 रुपया 50 रुपया खर्च कीजिए। वह चिमटी आती है, चिमटी को खरीद लीजिए, चिमटी को लेकर आएंगे। आप बोलिए वो चिमटी कौन सी है? तो रास्ता आपको बताते हैं। पिकनिक मनाने जब लोग जाते हैं तो मैंने देखा है कि वो चिमटी जाकर खरीदते हैं कि जहाँ घास वास की जगह मेरी चिमटी जाकर बैठे। तो पिकनिक मनाने में आइडिया हो सकता है कि अल्लाह की इबादत करने में थोड़े सा दिमाग मतलब नहीं दे सकते, इसको ध्यान में रखें। बहरहाल वो चिमटी आप खरीदे, अपने पास रखें। अच्छा, वो चिमटी ऐसी होती है कि आप फोल्ड करें तो मेरे ख्याल से आराम से वो जेब में आ जाएगी। अगर जेब में नहीं आएगी तो हाथ में तो आराम से आप रख सकते हैं। जहाँ चाहे आप खुद भी फायदा उठाएं, अपने भाई को भी नमाज पढ़ने का मौका दें। हाँ, हालात के तनाजुर में
سوچتے ہوں گے کہ کورونا وائرس کا معاملہ ہے کہ مسئلے پر چند لوگ دوسری اس کا بھی حل ہے، یہ نہیں کریں گے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ کے مسئلے پر کسی دوسرے نے نماز پڑھا تو ثواب کی نیت سے آپ اپنے گھر جائیں گے، چکی کو پھیلائیں گے اور اس پر جو ہے فنائل وغیرہ کے ذریعے، ڈیٹول کے ذریعے، سیورون وغیرہ کے ذریعے آپ چکی کو اچھا سے پوچھ لیں گے یا کم سے کم سر سے دھو لیں گے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ جراثیم خشک بھی ہو جائے گا، جراثیم سے پاک بھی ہو جائے گا، آپ کی نماز بھی پرسکون ہوگی اور آپ کی وجہ سے ان کی بھی نماز ہو جائے گی جو بیچارے کسی مجبوری کے تحت چکی اور مسلح لے کر نہیں آئے۔ آپ سوچیں، اسلام خیر خواہی کا مذہب ہے، ہم جتنی خیر خواہی کریں ہمارا اور آپ کا ہی بھلا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بڑا سا میدان، پھر اس کے بعد جگہ گھر میں جاتے نہیں تھے، گھبرائیں گے۔ آپ کے سامنے میں بوائز اسکول ہے، مسجد کے پیچھے اس کا بڑا چوڑا سا دروازہ ہے، آپ سیدھا اس دروازے سے اندر ہوں گے۔ جو لوگ اس کے آس پاس میں رہتے ہیں ان کی پوری ذمہ داری ہے کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہوئے بوائز اسکول کے میدان کو صاف کریں۔ اگر بھیڑ زیادہ پڑی تو ہماری جماعت کے اکثر حصے اس میں چلے جائیں گے، سب وردی ہو جائے گی، آپ کو اپنے گھر سے چکی لانا ہی ہے، مسلح لانا ہی ہے، بغیر کسی آپ تکلیف کے آرام سے نماز پڑھیں۔ اور کتنا منٹ کا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا وقت لگے گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب دھوپ میں کھڑے رہیں، تو ہم بھی تو کبھی کبھی دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، سب کو کبھی کبھی واسطہ پڑ جاتا ہے۔ آپ بہت ساری چیزوں میں لائن لگاتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو کر ڈاکٹر کی نہ جائیں، چیکر چھوٹا سا ہے، آپ کو باہر کھڑا کر دے گا، دھوپ میں کھڑا ہونا ہوگا۔ راشن لانے کے لیے جائیں، آپ کو دھوپ میں لائن لگانی پڑے گی بہت سی جگہوں پر، تو ہم مذہب کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ذہن میں رکھیے۔ اور اگر آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہی ہیں تو یاد رکھیے، اگر کورونا وائرس کے جراثیم بدن میں آ گئے ہیں تو دھوپ کی شدت کی وجہ سے وہ جراثیم ختم ہو جائے گا، کیونکہ جن لوگوں کو کوارنٹین میں رکھا گیا ہے، کوارنٹینیا میں، ان لوگوں کو صبح یا شام کی دھوپ لگانے کا حکم ہے کہ کسی ایک وقت کی دھوپ تم اپنے بدن میں لگاؤ۔ آپ اندازہ کریں یہ اللہ کی قدرت کی طرف سے سورج کی کرنوں میں کتنا فائدہ ہے۔ تو ایک دم گھبرانے، ہر چیز کا مثبت سوچیں۔ اگر ہم کو ایسے تکلیف ہے اس طرح کریں گے تو چلو نیت کر دیا کہ یاد دھوپ میں تو کھڑے ہیں، اس دھوپ کی برکت سے، سورج کی کرنوں کی برکت سے، ان نورانی شعاعوں کی برکت سے میرے جسم میں پنپنے والے تمام برے وائرس کو ختم کرنا ہے۔ اچھی نیت کا پھل دو سے بڑھ کے اچھا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز میں ہم اپنے لیے سماج کے لیے ہم فائدے مند صورتیں نکال سکتے ہیں اگر ہم تعصب کا چشمہ اتار دیں، صرف اپنا بھلا والا چشمہ اتار دیں۔ اس لیے آپ روڈ کو بلاک نہ کریں، آنے جانے والوں کے لیے آپ جگہ میں گندگی نہ پیدا کریں۔ دیکھیے اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی بعد میں آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا تفسحوا فی المجالس، مجلسوں میں جگہ میں گنجائش پیدا کرو۔ اگر تمہارا بھائی آ رہا ہے تو اس کے لیے جگہ میں کشادگی پیدا کرنی۔ اگر جگہ نہ ہو تو کیا کرے؟ تو فرمایا ایک مومن مسلمان کے اکرام سے برا تعظیم، اس کی عزت افزائی کے لیے، اس کے دل میں اپنے بھائی کی ہمدردی بیٹھانے کے لیے کیا کرے کہ تھوڑا سا ہل ڈول جائے، تھوڑا سا ہل ڈول جائے، تاکہ لگے کہ میرے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو سمیٹا، لیکن گنجائش نہ ہو سکی۔ کم سے کم ایک مسلمان کی عزت تو ان کے دل میں ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر ایسی سچویشن آئی کہ کوئی جگہ نہیں ہے، آپ یہ ذرا سی حرکت کر دی، تو حدیث پاک پر عمل تو ہو گیا نا۔ یہ نادر موقع ہے کہ اس حدیث پاک پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن اس نادر موقع پر بھی آپ کو جانکاری ہو گئی کہ جگہ نہ ہو، پھر بھی اگر ہم اپنے بھائی کی عزت افزائی کے لیے ذرا سا ہل ڈول دیں تو حدیث پاک پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ آپ سوچیں اسلام کے میرے محترم بزرگ اور دوستو،
پھر ہم آپ سے وہی گزارش کریں گے، پہلے تو کسی جاہل کو قائد نہ بنائیں، کسی کرتاپور کو قائد نہ بنائیں، اور اگر اس کو چھان بین کے پڑھ کر کے قائد بنا دیا ہے، اگر وہ آپ کو کہے کہ جنگل جانا ہے تو آپ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہاں آپ کو حق ہے، آپ جنگل جانے کے بعد سارا کام جب ہو جائے تو آپ میٹنگ طلب کریں، اور میٹنگ طلب کر کے آپ پوچھیں کہ کیوں، کیا ضرورت تھی، اور سوال کرنا آپ کا حق ہے۔ جو لوگ منصب پر ہوتے ہیں، عہدے پر ہوتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیں گے تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں، اور اگر سوال کرنا نہیں آتا تو شور شرابہ چیزا چیزی سے ماحول کو خراب کرنے میں آپ معاون ہوں گے، اور سماج کو خراب کرنا اچھی بات ہے۔ میرے محترم دوستو، کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بابل نہیں، قرآن میں ہے بابل، کہاں پر لکھا ہے؟ 12 نمبر 1 رکوع نمبر 12۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هاروت وماروت۔ بابل کا لفظ آیا ہے، بابل کہاں پر ہے؟ عراق میں۔ کہاں پر ہے؟ اب تو سمجھ میں بات آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوا، آنکھ کھلی تو اپنے آبا کو دیکھا۔ آبا عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ باپ۔ کس کو کہتے ہیں؟ آبا میں باپ بھی ہیں، آبا میں چچا بھی ہو سکتے ہیں۔ آبا میں بڑے ابا بھی، آبا میں چھوٹے ابا بھی۔ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ابا۔ کیا بولتے ہیں؟ عربی میں کیا بولتے ہیں؟ آبا۔ اردو میں تشدید، عربی میں تشدید نہیں، آبا علی پر کھڑا کر بہرحال اپنے آبا کو دیکھا کہ بت تراشی اور بت فروشی کے سنگین جرم میں مبتلا ہے۔ یہ بت تراشی پتھروں کو تراشنا، مجسمہ کی صورت بنانا، بت فروشی ان کو بازار میں لے جا کر فروخت کرنا، یہ دونوں جرم ہیں، اس میں مبتلا ہے۔ جب بڑے ہوئے، شعور کی منزل میں ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہ شرف حاصل ہے کہ یہ یہودیوں کے بھی باپ ہیں، عیسائیوں کے بھی باپ ہیں، اور مسلمانوں کے بھی باپ ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ یہودی غلط، عیسائیوں کا دعویٰ جب میرے باپ کو عیسائی غلط۔ قرآن مجید نے کیا کہا مسلم؟ قرآن مجید نے 12 نمبر 7 میں صاف ارشاد فرمایا، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، نصرانی مانے عیسائی، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ دین حنیف رکھتے تھے، پکے مسلمان تھے۔ پکے مسلمان تھے۔ مسلمان کس کو کہیں؟ بہت توجہ سے آپ سنیں تاکہ ایک ایک لفظ آپ کو یاد رہے، تو آپ کو کسی کتاب کی سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ مسلم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں سر جھکا دینا۔ کہاں پر لکھا ہے سر جھکا دینا؟ نو کی ایک فارسی میں کتاب ہے، جو طلباء مولوی کے لائن میں جاتے ہیں تو یہ کتاب کو پڑھنی پڑتی ہے۔ قاعدہ ہے نو کا جو عربی ہے، لیکن یہ کتاب فارسی میں لکھی ہے۔ قاعدہ کس کا ہے؟ عربی کا۔ کتاب لکھی کس فن میں ہے؟ فارسی میں۔ اس میں ہے الاسلامو۔ الاسلامو کیا ہے؟ عربی لفظ، فارسی کیا ہوگی؟ سر نہادت، سر رکھنا۔ اردو کیا ہوگی اس کی؟ اللہ کے حکم پر سر جھکا دینا۔ مسلمان کا کیا معنی ہوا؟ اللہ کے حکم پر، زور سے بول کے، اللہ کے حکم پر سر جھکا دینا۔
اللہ کے حکم پر سر جھکانے والا مسلمان، تو جو اللہ کے حکم پر سر جھکاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، اس کے احکام کو مانتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مسلم۔ اور جو ہم جیسا گنہگار ہے، کچھ پر عمل کر پاتا ہے، اس کو مانتا تو ہے مگر عمل نہیں کر سکتا، مانتا تو ہے مگر اس کو کہیں گے گنہگار تو ہے مگر مانتا ہے، اس لیے مومن ہے۔ گنہگار ہے، شیطان کہتا کہ نہیں کر سکتا، لیکن کیا ہے یہ؟ مومن۔ تو گنہگار کی بخشش ہوتی ہے، کبھی تو جنازہ پڑھتے ہیں، گنہگار کی سوسائڈ کر دیا، جان بوجھ کر ڈوب گیا، تب ڈوب گئی وغیرہ وغیرہ، نماز نہیں پڑھتا تھا، جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، لیکن مر گیا، اس کے جنازے کی نماز ہوگی، کیا ہوگی؟ کیوں ہوگی؟ کیونکہ شفاعت اور بخشش تو گنہگار ہی دیتی ہے نا۔ لیکن وہ مرتد تھا، بد مذہب تھا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں کیڑا نکالتا تھا، مانتا نہیں تھا، تو اب کیا ہوگا؟ اگر سنگین جرم ہے تو کافر، اور اگر ہلکا جرم ہے تو بد مذہب۔ کیا ہے بولیے؟ تو گنہگار کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن جو اپنے مذہب میں، مذہب کے اوپر اللہ کے فرمان میں، رسول کے فرمان میں کیڑا نکالے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو اگر عمل میں خرابی ہے تو یہ فسق عمل ہے، وہ فسق عمل والوں کی بخشش ہے، لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہے تو یہ فسق عقیدہ ہے، اس کی بخشش آپ کہیں گے کیسے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کے تناظر میں سمجھیں، ہم بہت محنت کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، ہم کو فارسی کی عربی اردو ساری کتابوں کا مطالعہ سامنے رکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم آپ کے سامنے وائس سنت ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ کہاں پر لکھا ہے؟ پارہ نمبر 10، کون سا پارہ؟ سورہ توبہ۔ کون سی سورہ؟ عربی میں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ سورہ توبہ۔ کیا پڑھیں گے؟ اردو میں کیا بولیں گے؟ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ میں رکوع نمبر غالباً 16، اللہ کا ارشاد، ایک شخص کا انتقال ہوا، اللہ کے پیارے نبی کو اس شخص کے دو بیٹے نے گزارش کی کہ حضور میرے ابا مر گئے، چل کر آپ جنازہ پڑھ دیجیے تاکہ ان کی بخشش ہو جائے۔ نام کیا ہے؟ عاص ابن وائل، عاص نام ہے، عین سے عاص۔ دونوں بیٹے کون تھے اس کے؟ پکے صحابی، سچے صحابی، جنتی صحابی تھے، باپ کا جلس کرنا دونوں طرف رہتا۔ تو حضور نے اپنے صحابی کی دل جوئی کے لیے، اس وقت قرآن کی وہ آیت کریمہ، قرآن کا وہ حکم نہیں اترا تھا، تو اللہ کے پیارے نبی کو اختیار تھا کہ ابھی تک تو اللہ کا فائنل ڈیسیزن آیا نہیں، فائنل ڈیسیزن آئے گا تو چلے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ عمر فاروق اعظم نے دامن پکڑا، میرے آقا پوری زندگی آپ کو ستاتا رہا، جب تک زندہ تھا آپ کو تکلیف دیتا رہا، آپ امام الانبیاء تھے، ایک سوتے کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور آپ کی باتوں پر اپنے دوستوں میں بڑے برے تبصرے کرتا تھا، اور آپ کے سامنے میں میرے آقا سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا تھا، یا رسول اللہ آپ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تمہاری بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اب تک اللہ کا حکم نہیں آیا، ہم تو اللہ کے حکم پر عمل کریں، آ جائے گا ضرور جائیں۔ خیر گئے جنازے، اللہ کا حکم اترا۔ اچھا کمال کی بات یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ دوئم صحابی رسول نے جن الفاظ کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں مشورہ رکھا تھا، وہی الفاظ میں قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، مفہوم بھی وہی، معنی بھی وہی، الفاظ بھی وہی، اور زیر و زبر بھی
یہ ایک نشان. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر تمہارا مشورہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ تمہاری زبان پر قرآن اتر جاتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے. تو حضور نے مصلی سے اتر گئے جنازہ پڑھنے سے، تو اس کے بعد معاملہ رفع ہوا. 1000 لوگ اسلام لے آئے. کتنے؟ 1000 لوگ. کیونکہ حضور جب اتنا قوی دشمن کے پیچھے ماحول خراب کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا، سامنے آ کے سر جھکا دیتا تھا، حضور جانتے تھے. مگر ایسے منافق، ایسے بدعماش، ایسے فاسق عقیدہ جس کے عقیدہ میں فسق تھا، اس پر مہربانی اتنا کر رہے ہیں کہ جان مسئلے کے جنازے کی نماز پڑھنے. جب غیروں پر اتنا کرم کرتے ہیں تو وفاداروں پر کتنا کرم کرے. یہ اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام اچھا مذہب ہے. یہ کمزوروں کا ساتھ دیتا ہے. 1000 آدمی اسلام کو نتیجہ کیا نکلا؟ حضور کو معلوم تھا کہ جنازہ کو نہیں پڑھنا، لیکن پڑھیں گے جس کے ذریعے 1000 کے لیے ایمان کا راستہ، ہدایت کا راستہ کھل جائے گا. خیر الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی، اور سے بولیے حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. آپ تو آگے حکیم ہیں، آتے حکیم نہیں جانتے. پہلی بات، اب قرآن کی آیت دیکھیں، اس میں لکھا صاف ہے انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. کیا اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا؟ مرا کس حال میں؟ اس حال میں مرا کہ یہ فاسق تھا. اس حال میں مرا فاسق تھا. تو اس سے پتہ چلا فاسق کی 2 قسم، فاسق عملی اور فاسق اعتقادی. فاسق عملی کے لیے جنازے کی نماز ہوگی. جس نے شراب پی لی یہ فاسق تو ہے لیکن عمل خراب ہے. جس نے جھوٹ بول دیا یہ فاسق تو ہے مگر عمل خراب، اس کی جنازے کی نماز ہوگی. لیکن فاسق اعتقادی جس کے اعتقاد میں عقیدہ میں خرابی ہے، جو اللہ اس کے رسول کے حکم ہی کو غلط سمجھتا ہے. ایک ہے کہ ہم لوگ سمجھتے حق ہے، نماز پڑھنا حق ہے، روزہ رکھنا حق ہے، جھوٹ نہ بولنا یہ حق ہے، لیکن بول دیں تو یہ کیا ہوا؟ مانتے ہیں مگر غلطی ہو جاتی ہے، اس کی بخشش ہے، جنازے کی نماز ہے. لیکن جو فاسق اعتقادی ہو جائے اس کے جنازے کی نماز نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، فاسق اعتقادی کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو جیسے بڑا سے بڑا گنہگار ہو، عمل میں خرابی ہے تو اس کو مسلمان کہیں گے، اور عقیدے میں خرابی ہے تو قرآن نے کہا اس کو مسلمان. زور سے بولیے، عقیدے میں خرابی ہے تو سب ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ عقیدے میں خرابی ہے. قرآن سے میں نے بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. خوب اپنی حفاظت رکھیں، کمزوروں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں. خاص طور پر اس برے ماحول میں اپنے ماں باپ کی بھی چوری کریں. ہے نہیں ہمارے پاس لیکن اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، بوڑھوں کا خیال رکھیں، ضرورت مند کا خیال رکھیں. یاد رکھیں کون کس کی تقدیر سے کامیابی حاصل کرتا ہے، کس کی دعاؤں میں اس کی کامیابی کا حصہ ملتا نہیں جانتا. تو ایسی صورت میں ہم جب اپنوں کا خیال رکھیں گے تو باہر والوں کا بھی خیال انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کے حاضری کو قبول فرمائے. بہت اچھا ماحول بنائیے، ایک قائد کو لے کر کے چلیے، اپنا مزاج اچھا بنائیے، کوئی اعتراض مت کیجیے. آپ کو سوال و جواب کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ایسی حکمت عملی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس برے ماحول میں